يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترجمہ: وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں. انما يأمركم بالسوء والفحشاء. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے سو اور فحشا کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سو سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف. برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض و کینہ، تکبر و انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء اور الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے. یوں ہی بے حیائی کے کام گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے. کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ والا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ و رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں. انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے. باپ دادا 40 سال کی عمر پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد بھی یہی شروع کر دے؟ سیدھی بات ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط میں ہرگز نہیں. شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا؟ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے. یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے کہ بحکم حدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں. یہ بھی سراسر غلط و باطل ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی. جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء و صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے کہ اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے. چنانچہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا. چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ترجمہ: اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال. حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے. کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے، یعنی ایمان نہ لاتے. ان کے سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے. یہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں. یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں. ایسے آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ اس اعتبار سے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ، کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں.